السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جو الحمدللہ کورس سٹارٹ کیا ہے قرآن کا، قرآن تفسیر کلاس ہوا کرے گی آپ کی، ہفتے میں 3 دن آپ کی کلاس ہوا کرے گی، ٹھیک ہے۔ آج ہمارا جو ہے سیشن 2 ہے، مطلب کلاس 2 ہے، تو آج ہم جو ہے چوتھی آیت جو ہے اسے پڑھیں گے۔ پہلے 3 آیتیں ہم نے پڑھ لی ہیں، یہ ہماری چوتھی آیت ہے جسے ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک آپ ہی کی، نعبد نا کا مطلب ہوتا ہے ہم، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور آپ ہی سے، نستعین مدد طلب کرتے ہیں، ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ نستعین ہوتا ہے مدد طلب کرتے ہیں، یہ استعانت سے ہے، یعنی مدد طلب کرنا، ٹھیک ہے۔ تفسیر، عبادت کی عملی صورت اور عبادت کی تعریف۔ مفسرین کرام جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ عبادت یا تو ثواب کے لیے کی جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے کے لیے۔ مطلب ہم عبادت کرتے ہیں تو عبادت ہم 2 طرح کی ہوتی ہے، مطلب یا تو ہم ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں۔ عبادت جو ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ بندہ اپنی ظاہری اور باطنی اعضاء کو اللہ کی عبادت میں لگا دے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح اپنے ظاہری اور باطنی اعضاء جو ہیں ان کو اللہ کی بات میں کیسے لگاتے ہیں، اور کون کون سے وہ اعضاء ہیں ہمارے، ٹھیک ہے۔ اس میں زبان جو ہے اس سے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ زبان کی عبادت سے کیا مراد ہے؟ بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے، تسبیح پڑھے، دعائیں کرے اور درود پڑھے، ایسے ہی ہر نیک کلمہ جو زبان سے نکالتا ہے عبادت میں شمار ہوتا ہے، یہ زبان کی عبادت ہوئی، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پہ ہے آنکھ کی عبادت۔ اب کوسٹن ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کون سے مطلب ظاہری اور باطنی اعضاء ہیں جس میں ہم اللہ کی عبادت میں لگاتے ہیں۔ اس میں عبادت، زبان کی عبادت، زبان سے ہم عبادت کرتے ہیں، تسبیح، دعائیں پڑھتے ہیں، درود، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہے آنکھ کی عبادت۔ اب آنکھ سے کیسی عبادت کرتے ہیں؟ آنکھ کی عبادت یہ ہے کہ قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا، ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنا۔ حدیث میں ہے کہ ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنے سے مقبول حج و عمرہ کا ثواب ملتا ہے، یہ آنکھ کی عبادت۔ اب آتا ہے کان کی عبادت۔ انسان قرآن مجید اور نصیحت کی باتیں سنے، غرض یہ کہ ایسی بات کا سننا جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اطاعت کا جذبہ پیدا ہو اور دل میں اس کی یاد پیدا ہو جائے، عبادت میں داخل ہے۔ یہ تھا کان کی عبادت۔ اب تیسرا اب ہمارے پاس ہے ہاتھ اور پاؤں کی عبادت۔ انسان قرآن پاک یا دینی کتابیں لکھے، یہ ہاتھ کی عبادت ہے۔ نیکی کے لیے جو بھی قدم اٹھائے، مثلاً ایسا مطلب نماز کے لیے مسجد کی طرف جانے سے ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے اور ہر قدم پر گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور درجات بلند ہو جاتے ہیں، اور درجات کیا ہو جاتے ہیں؟ بلند ہو جاتے ہیں۔ گویا ایک قدم اٹھانے پر 3 فائدے حاصل ہو گئے۔ ایسے ہی حج کے لیے سفر کرنا، مسلمانوں کی ملاقات اور ان کی عیادت کے لیے جانا، جہاد و تبلیغ کے لیے جانا، کسی کے جائز کام کی سفارش کے لیے جانا، یہ سب پاؤں کی عبادت ہے۔ عقل کی عبادت، اعضائے باطنہ میں عقل کی عبادت یہ ہے کہ انسان قرآن پاک کو سمجھے اور شریعت کے حکموں پر غور و فکر کرے اور عمل کرے، یہ عقل کی عبادت ہوتی ہے۔ نفس کی عبادت کیا ہے؟ اب آپ کہیں گے ہم عبادت تو کرتے ہیں لیکن ہمارے اعضاء کون کون سے جو عبادت کرتے ہیں؟ اس میں آپ کی آنکھ ہے، زبان ہے، کان ہے، آپ کے پاؤں ہیں، آپ کے ہاتھ ہیں، آپ کی عقل ہے، آپ کے نفس ہے، اتنا سارا آپ کے ہر اعضاء جو ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اب نفس کی عبادت بیسیکلی کیا ہوتی ہے؟ صبر کرنا، شیطانی کاموں سے باز رہنا، ناجائز خواہشات اور آرزوؤں سے بچنا چاہیے، روزہ رکھ کر کھانے پینے اور خواہشات سے رک جانا، اعتکاف میں بیٹھنا تاکہ جھوٹی اور سچی باتوں کی وجہ سے ذہن میں پیدا ہونے والی پریشانیوں پر قابو پا سکیں، اور ہر مصیبت میں صبر کا دامن تھامنا، یہ نفس کی عبادت ہے۔ انسان جو ہے اس پر 3 طرح کے حالات آتے ہیں: ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی
جو آپ شروع میں بچپن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حال اور مستقبل، ان تینوں حالات میں بندہ اللہ ہی کا محتاج ہے۔ آپ پر تینوں حالات آتے ہیں لیکن انسان ہمیشہ اللہ کا محتاج رہتا ہے۔ اس صورت میں کیا ہے، پہلے بندے نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے۔ یہ صورت جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم نے کیا کیا تھا، اللہ کی تعریف بیان کی تھی۔ الحمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ہم نے اللہ کی تعریف بیان کی۔ اور اب یہاں اپنی انتہائی عاجزی اور فرما برداری کا اظہار کر رہا ہے کہ یا پروردگار، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ ہم نے یہاں کیا کہا، ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ ہم انتہائی عاجزی سے اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ پروردگار، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، آپ کی عبادت میں کسی کو ذرہ برابر شریک نہیں کرتے، ہمارے خالق و مالک بس آپ ہی ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا دو طرح کا ہے، ایک اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، دوسرا اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ الحمدللہ کوئی مسلمان اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتا، یعنی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ دو ہیں یا تین ہیں جیسا کہ عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں۔ البتہ جہالت اور دین سے دوری کی وجہ سے بہت سے مسلمان کہلانے والے بھی اللہ کی صفات میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ یہاں ہم خاص وہ صفات گنوائیں گے جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، ان میں بندوں کو شریک کرنا سراسر زیادتی اور ظلم ہے۔ اور وہ صفات یہ ہیں، علم، قدرت، حیات، ارادہ، خلق، رزق، بصر، یہ ساری صفات خاص ہیں جو کہ اللہ کے ساتھ ہے۔ کیونکہ علم جو ہے نا، یوں تو تھوڑا بہت علم انسان کو بھی اللہ نے دیا ہے، لیکن یہاں وہ تھوڑا علم مراد نہیں ہے، بلکہ اگلی اور پچھلی تمام باتوں کا علم مراد ہے، یعنی کہ جو کس کو ہے، صرف اللہ کو ہے۔ غیب کا باتوں کا علم کس کو ہے، اللہ کو ہے، جو کہ انسان کو نہیں ہے۔ حیات، تیسری چیز حیات ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ایسی حیات کا کسی اور کے لیے عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے۔ اس کو موت نہیں، اس کو زوال نہیں، اس کو تھکاوٹ نہیں۔ یہی تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اگر یہ فرق نہ ہو تو پھر خالق اور مخلوق میں کیا فرق ہوگا؟ یہ سارے پوائنٹس جو تھے، اس کا خاص جو علم، یہ خاص صفات جو ہوتی ہیں صرف اللہ کے پاس ہوتی ہیں، ان کو اللہ کا پتہ ہوتا ہے یہ سب کچھ، علم، قدرت کا، حیات، ارادہ، معاشیت، خلق یعنی پیدا کرنا، زمین و آسمان سب کچھ پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ رزق دینے والا، ساری مخلوقات کو رزق پہنچانے والا اللہ ہے۔ سمع، سننے والا اللہ کی ذات ہے۔ بصر، دیکھنے والا، ایک تو انسان دیکھنا انسانوں کا بھی ہے، لیکن یہاں دیکھنا مراد نہیں، ہم تو سامنے کی ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں نا، ہمارے پیچھے کیا ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، یہ ہم کو نہیں معلوم۔ رات کو ہم اندھے ہوتے ہیں، ہماری آنکھوں کی روشنی رات میں کام نہیں کرتی، سورج کو ہم نہیں دیکھ سکتے، وجہ یہ کہ ہمارا دیکھنا کمزور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے دیکھنے والے ہیں کہ اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی کو بھی دیکھ سکتے ہیں، سمندر کی تہ، پہاڑوں اور زمین کے اندر کی چھپی چیزوں جو انسان سے پوشیدہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سمجھ، جو میں نے آپ کو کہا تھا، یعنی سننا، وہ بھی صفت اللہ کی خاص صفت ہے، وہ ہر وقت تمام مخلوقات کو سنتا ہے۔ اگر انسانوں و جن مل کر ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سب بیک وقت مانگنے لگ جائیں تو ایک گونج کے سوا کچھ سنائی نہیں دے گا، لیکن اللہ پاک کو آوازوں کا گڈ مڈ ہو جانا پریشانی میں نہیں ڈال سکتا کہ کوئی بات سننے اور کوئی نہ سنے، بلکہ وہ سب کی سنتا ہے۔ کوئی آواز بلند آواز سے مانگے یا آہستہ آواز سے مانگے، چاہے دل میں مانگے، سامنے سب کو سنتا ہے۔ ہمارے سامنے چند آدمی بولے تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کیا بول رہا ہے، ہم نہیں سن پاتے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی سنتا ہے۔ رزق دینے والا، اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوقات کو رزق پہنچاتا ہے۔ یہ ساری کیا صفات ہیں، خاص صفات، ٹھیک ہے، جو اللہ کے ساتھ ہے۔ خاص صفت جو ہیں ساری میں نے بتائی ہیں، علم، قدرت، حیات، خلق، رزق، سمع، سننا، بصر، دیکھنا، یہ ساری صفات خاص صفت جو اللہ کے پاس ہے۔ اب یہاں ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا دراصل زیادتی اور ظلم ہے نا، بندوں کو شریک ٹھہرانا۔ اب یہاں پہ شرک بیسیکلی ہوتا کیا ہے اور شرک کی کتنی قسمیں ہیں وہ پڑھیں گے۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، جلی اور خفی۔ شرک جلی یعنی کھلا شرک، کھلا
शिरक ये है कि मखलूक में से किसी को अल्लाह की इबादत और अताअत में या उसकी मखसूस सिफात में शरीक ठहराना खुला शिरक है। शिरक खफी यानी पोशीदा शिरक, छुपा हुआ शिरक। बाज लोग अपने कारोबार और दीनवी दुनियावी मामलात में नफा नुकसान का मालिक और अपना कार साज अल्लाह ही को समझते हैं, लेकिन अमलन दूसरों को भी कार साज समझते हैं। सारी उम्मीदें अल्लाह के सिवा दूसरों से लगाए रखते हैं कि फलां ने मेरा मसला जो था हल कर दिया, फलां ने मेरा बिगड़ा काम बना दिया। ये होता है शिरक खफी। दो शिरक होते हैं, शिरक जली यानी खुला शिरक, शिरक खफी यानी पुशीदा शिरक। ठीक है, चंद शिरकिया जो हमारे पास अकायद होते हैं कि किसी मखलूक की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत के बराबर, ठीक है समझना, किसी का खौफ अल्लाह की खौफ के बराबर होना, किसी से उम्मीद ऐसी रखें जैसे अल्लाह से रखनी चाहिए, किसी पर भरोसा ऐसा हो जैसे कि अल्लाह पर भरोसा होता है, किसी की अताअत व खिदमत ऐसी करें जैसे कि अल्लाह की करते हैं, अल्लाह के अलावा किसी की नजर मानना, अल्लाह के सिवा किसी दूसरे के सामने अपनी आजिज़ी और पस्ती का इजहार करना, जैसे अल्लाह के सामने रुकू व सजदा करके अपनी आजिज़ी और पस्ती का इजहार करते हैं। ठीक है, ये तमाम हमारे पास क्या है, ये चंद शिरकी अकायद हैं दर्ज झैल थे जो मैंने आपको बताए हैं कि मखलूक की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत के बराबर हो जाना, और क्या है किसी का खौफ अल्लाह के खौफ, अल्लाह जिस तरह अल्लाह से डरते हैं उसी तरह बराबर हम किसी इंसान से डरें, किसी से ऐसी उम्मीद लगाएं जिस तरह हम अल्लाह से लगाते, किसी पर भरोसा ऐसा हो जैसे अल्लाह पर भरोसा है। ये सारे हमारे पास क्या है, ये सारे हमारे पास शिरकिया अकायद हैं। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, खास हम आपकी ही इबादत करते हैं और आप ही से मदद मांगते हैं। और इसके बाद हमने तफसीर पढ़ी थी इसकी कि उसमें इबादत हम जो करते हैं आज़ा से, कौन कौन से आज़ा थे, ज़बान, आँख, कान, हाथ पाँव, अकल, नफ्स। और इसके बाद हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला जो है उनके पास ख़ास सिफ़ात हैं, और कौन कौन सी हैं वो भी हमने देखा। उसके बाद हमने देखा शिर्क क्या होता है और शिर्क की कितनी इकसाम है, और चंद शिर्की अकायद जो हमने पढ़े हैं कि वो कौन कौन से अकीदे हैं और दर्ज झैल थे वो हमने पढ़े।